يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أجمعين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله محبت سے پڑھے گا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين حمد و صلاة کے بعد اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر اور مولا کریم کا بڑا ہی احسان ہے کہ جس رب کائنات نے ہم گناہگاروں کو رمضان المبارک کے بابرکت لمحات پیاری ساعتیں اور رمضان المبارک کے عظیم اور رحمتوں اور برکتوں والے مہینے اور اس کی تمام تر برکات اور پھر عید الفطر جیسے خوبصورت بخشش اور مغفرت والے دن کے ساتھ ماہ شوال المکرم کی عظیم ساعتیں ہمیں نصیب فرمائیں۔ شوال المکرم کا مہینہ جہاں پر اہل ایمان کو اپنے گناہوں کی بخشش اور مغفرت کی نوید سناتا ہے، وہاں پر اس بابرکت مہینے کے اندر غزوہ احد اور غزوہ احد کے اندر سرکار دو عالم شفیع معظم جناب سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں شریک صحابہ کرام اور شہداء احد کی یاد دلاتا ہے۔ وہاں پر ہمارے وہ اکابرین جنہوں نے اسلام کی پاداش میں اور اسلام کی تبلیغ میں اور اسلام کو پھیلانے کے لیے اپنی گراں قدر قربانیاں مختلف غزوات کی صورت میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں دی ہیں، ان تمام صحابہ کرام کو کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنا ہے اور ان کی قربانیوں کو یاد کر کے ہر لمحہ اپنے آپ کو اسلام کے لیے، بانی اسلام کے لیے اور تعلیمات اسلام کے لیے بندہ مومن کو ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ جس طرح کہ رمضان المبارک کے مہینے میں نے آپ کی خدمت میں غزوہ بدر اور اس کے احوال اور غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کو نبی علیہ السلام کی معیت میں فتح اور نصرت عطا فرمائی اور غیب سے اپنی تائید فرشتوں کی صورت میں نازل فرمائی، جسے قرآن حکیم فرقان مجید ایک مقام پر 1000 فرشتوں کی صورت میں اور ایک مقام پر 3000 فرشتوں کی مدد کی صورت میں اور ایک مقام پر 5000 فرشتوں کی مدد کی صورت میں غزوہ بدر میں اسلام اور بانی اسلام اور صحابہ اکرام کی جو اللہ پاک نے مدد فرمائی،
اس منظر کی منظر کشی جو قرآن کر رہا ہے. اسی طریقے سے اور اس شاندار فتح کے بعد اور کفار اور مشرکین کو غزوہ بدر کے اندر جو ذلت آمیز شکست کا سامنا کرنا پڑا کہ 70 کے قریب کفار جو وہاں پر واصل جہنم ہوئے میدان بدر کے اندر، اور اپنا مال و متاع اور مال و اسباب اور جنگی ساز و سامان جو کفار اور مشرکین غزوہ بدر میں چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، وہ مسلمانوں کے پاس مال غنیمت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنگی طاقت کے طور پر خدا کی طرف سے وہ تحفہ تھا. اور اس کے بعد کفار اور مشرکین جب شکست کھا کر واپس مکہ پہنچے تو ان کے کیونکہ سرداران قریش اور خاندان قریش اور کفار مکہ کے جو بڑے بڑے سردار تھے، چنیدہ سردار، گنے ہوئے جو سردار تھے، ابو جہل سمیت، یہ سارے کے سارے غزوہ بدر میں مارے گئے تھے. تو کفار کے اندر ایک انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی. کفار کے اندر ایک انتقام کا جو ہے وہ ایک عجیب و غریب قسم کا ان کے اندر بدلہ لینے کا ایک سوچ تھی. تو کفار مکہ نے دوبارہ اپنی جمعیت کو مکہ کے اندر جمع کیا اور انہوں نے اپنے بتوں کی قسم کھائی، اور اب تمام قبائل، جن جن قبائل کے لوگ، جن جن خاندانوں کے لوگ وہاں پر غزوہ بدر میں مارے گئے تھے، ان تمام خاندانوں کو، ان تمام قبائل کو بلایا اور ان کے ساتھ یہ معاہدہ کیا کہ ہم نے غزوہ بدر کا مسلمانوں سے بدلہ لینا. تو پھر کفار نے ایک اور لشکر تیار کیا جو غزوہ بدر کے لشکر سے کئی گنا زیادہ بڑا تھا، جس کی تعداد ہزاروں کے اندر تھی. پھر انہوں نے مدینہ منورہ کی طرف سفر کیا اور مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کی غرض سے مدینہ شریف کے باہر میدان احد کے اندر اور احد کی پہاڑی کے گرد و نواح کے اندر انہوں نے آ کر باقاعدہ پڑاؤ کر لیا، اپنے خیمے لگا دیے، اپنے مورچے بند کر لیے اور جنگ کے لیے تیار ہو گئے. اور اس نیت سے وہ وہاں آئے کہ ہم نے جو ہے وہ بدر کے جو ہمارے لوگ مارے گئے ہیں، ہم نے ان کا بدلہ لینا ہے. اب جب چاروں طرف سے مدینہ شریف کا محاصرہ کر لیا گیا، کفار مدینہ شریف پر چڑھائی کر کے آ گئے، اب اللہ کے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت جناب سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو جمع کیا، اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم فرقان مجید میں فرمایا کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ جب بھی کوئی معاملہ تمہیں پیش آئے تو ایک دوسرے کے ساتھ مشاورت کر لیا کرو، مشورہ کر لیا کرو. جب کفار دوبارہ یعنی سن 2 ہجری کو یہ غزوہ بدر پیش آیا اور 3 ہجری کو کفار واپس مدینہ شریف میں بدر کے جو ان کے مقتولین تھے ان کا بدلہ لینے کے لیے واپس انہوں نے مدینہ شریف کا گھیراؤ کر لیا. اب یہ جو مدینہ شریف کا گھیراؤ کفار نے آ کر کیا ہے، اب یہ مسلمانوں کے ذمہ ضروری تھا کہ مدینہ طیبہ کی حفاظت بھی کرتے، دفاع بھی کرتے، اور پھر جو ہے وہ اسلام کی طاقت جو خداوند قدوس نے دن بدن اسلام کی، اب آپ اندازہ لگائیں کہ جس وقت بدر کے میدان کے اندر، غزوہ بدر کے اندر مسلمان نبی علیہ السلام کے ساتھ شریک ہوئے تو مسلمانوں کی تعداد 313 تھی. اور جس وقت غزوہ احد پیش آیا اور کفار 1 سال کے بعد واپس جب بدلہ لینے کے لیے آئے تو ان کے وہم و گمان میں بھی یہ تھا کہ شاید ابھی تک وہ 313 ہی ہیں، لیکن چونکہ اسلام دن بدن بڑھ رہا تھا، اسلام کا نور دن بدن بڑھ رہا تھا، رسول کریم کی نگاہ سے لوگوں کے دلوں کے اندر جو ہے وہ اسلام اور اسلام کی محبت اور اسلام کا نور پھیل رہا تھا، تو اس وقت تک مسلمانوں کی تعداد 1000 سے بھی زائد ہو چکی تھی.
اور جس وقت انہوں نے محاصرہ کر لیا مدینہ طیبہ کا شوال کے مہینے 3 ہجری کو، 1 سال کے فوراً بعد، تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کو بلایا، ان کو مسجد نبوی کے صحن کے اندر جمع کیا، اور سرکار دو عالم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو فرمایا اس طرح سے کفار ایک مرتبہ پھر مدینہ طیبہ پر حملہ آور ہو رہے ہیں، اور وہ بدر کا بدلہ لینے کے لیے جو ہے وہ ان کی آنکھوں میں انتقام کا خون اترا ہوا ہے، لہٰذا ہم نے جو ہے وہ ان کا مقابلہ کرنا ہے اور ہم نے دفاع کرنا ہے، کیونکہ حملہ کر کے وہ آئے ہیں۔ تو اس سلسلے میں چاہتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ میں پہلے اپنے احکام تمہیں سناؤں، میں چاہتا ہوں کہ پہلے تم سے مشاورت کروں۔ تمام صحابہ اکرام کو حضور علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ طیبہ کے اندر مسجد نبوی کے صحن میں جمع کیا اور فرمایا کہ اپنی اپنی رائے دیں۔ صحابہ اکرام نے رائے دی، ان میں سے بعض صحابہ اکرام کی یہ رائے تھی کہ یا رسول اللہ، مدینے کے ارد گرد اور مسجد نبوی کے ارد گرد جو چاروں طرف کھجوروں کے باغ ہیں، اور وہ باغ ہمارے لیے ایک حصار کا کام کریں گے، وہ گھنے باغ ہیں کھجوروں کے، اور وہ ہمارے لیے ایک دیوار کا حصار کا کام کریں گے۔ اور بعض صحابہ نے یہ مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ، ہماری رائے یہ ہے کہ ہم مسجد نبوی کے اندر اور اسی کے گرد و نواح میں رہیں، اور کفار جب حملہ کر کے آئیں تو ہم ان کا جو ہے وہ دفاع کریں، اور ان کو جو ہے وہ چاروں طرف سے ان پر حملہ کیا جائے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رائے کو پسند کیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رائے بھی تقریباً اسی طرح کی تھی۔ ان میں سے چند صحابہ اکرام وہ تھے جو جذبہ جہاد سے سرشار تھے، اور نوجوان صحابہ اکرام تھے، اور ان صحابہ اکرام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مشورہ پیش کیا کہ یا رسول اللہ، ہماری رائے یہ ہے کہ کفر مکہ سے چل کر مدینہ طیبہ پہ حملہ کرنے آیا ہے، لہذا ہم مسجد نبوی کے ارد گرد نہ رہیں، بلکہ ہم باہر نکل کر، اور مدینہ طیبہ سے باہر نکل کر، مسجد نبوی سے باہر نکل کر میدان احد کی جو پہاڑیاں جن کے پیچھے کفار نے اپنے ڈیرے لگائے ہوئے ہیں، ہمیں بعد نکل کر میدان میں کفار کا مقابلہ کرنا چاہیے، تاکہ کفار کو پتہ چل سکے کہ مسلمانوں کی جو ہے وہ تعداد اب کم نہیں ہے، اللہ کے فضل سے بڑھ رہی ہے۔ تو اس پر بعض صحابہ اکرام نے اس رائے پر اصرار کیا کہ یا رسول اللہ، ہمیں باہر نکل کر جو ہے وہ جنگ، دو بدو جنگ کرنی چاہیے، سینہ بسینہ جنگ کرنی چاہیے، اور سامنے جنگ کرنی چاہیے، تاکہ کفار کو جو ہے وہ پتہ چل سکے کہ وہ مدینہ طیبہ پر حملہ کر کے کیسے آئے ہیں۔ ایک یہ، دوسری طرف سے یہ کہ بعض صحابہ اکرام کے ذہن میں یہ بات بالکل راسخ ہو چکی تھی کہ بھائی بدر کے معاملے میں ہم 313 تھے، تو خداوند قدوس نے فرشتوں کی طرف سے فوج نازل کر دی تھی، فرشتوں کی مدد نازل کر دی تھی، لہٰذا احد میں بھی اسی طریقے سے ہمارے پاس مدد آ جائے گی۔ تو اب جب صحابہ اکرام کی رائے مختلف ہو گئی، بعض نے کہا کہ ہم کیا کریں گے، مسجد نبوی کے اندر اور اس کے ارد گرد رہ کر اس کا دفاع کریں گے، اور جو کفار حملہ کر کے آئے وہ جب اندر داخل ہوں گے تو ہم گلیوں سے نکل کر اور باغات سے نکل کر ان کے اوپر حملہ آور ہوں گے، اور ان کو طرح طرح کی جو ہے وہ نقصان پہنچائیں گے، اور ہم اس کا دفاع کریں گے۔ اور بعض صحابہ اکرام جو نوجوان صحابہ اکرام مجاہدین تھے، انہوں نے اصرار کیا کہ یا رسول اللہ، ہمیں باہر نکل کر کفار کے ساتھ میدان میں مقابلہ کرنا چاہیے، اور اس کے اوپر انہوں نے زور دیا۔ جمعے کا دن تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ پڑھانے کے بعد صحابہ اکرام سے شوال کے مہینے میں سن 3 ہجری کو یہ مشورہ کیا۔ کفار باہر پہنچ چکے تھے، محاصرہ کر چکے تھے، ہزاروں کی فوج اس کے اندر پہنچ چکی تھی کفار کی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آپ اندر گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب باہر تشریف لائے تو آپ نے زرہ پہنی ہوئی تھی، جنگی لباس آپ نے پہنا ہوا تھا، آپ نے سر کے اوپر امامہ شریف رکھا ہوا تھا، تلوار
اور نیزے آپ نے اپنے ساتھ اور تیر لٹکا کر پورا جو ایک مجاہد کا لباس ہوتا ہے وہ سب سے پہلے حضور نے خود پہنا ہے۔ سب سے پہلے غزوہ احد کے اندر سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ لباس پہن کر آئے، اور پہن کر آنے کے بعد حضور نے فرمایا کہ اب تیار ہو جاؤ، اور تمہاری یہی مرضی ہے کہ ہم باہر نکل کر میدان میں جنگ کریں گے، تو ہم جو ہے وہ اس کے لیے تیار۔ اب وہ صحابہ اکرام جنہوں نے یہ رائے دی تھی کہ ہم باہر نکل کر جنگ کریں گے، اور اس پر اصرار بھی کیا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور بعض صحابہ کی رائے یہ تھی کہ ہم کیا کریں گے، مدینہ طیبہ کے اندر ہی رہیں گے، جب وہ شہر کے اندر آئیں گے، مسجد نبوی شریف کے احاطے کے اندر داخل ہوں گے تو ہم ان کو گھیر کر ان پر حملہ کریں گے۔ لیکن بعض صحابہ جو جذبہ جہاد سے سرشار تھے، انہوں نے جو اصرار کیا کہ نہیں ہم باہر نکل کر لڑیں گے، اگر اب جو ہے وہ 313 کے ساتھ ہم بدر میں فتح حاصل کر سکتے ہیں تو ابھی ہماری تعداد تو 1000 سے زائد ہے۔ تو اب جب سرکار زرہ پہن کر، سرکار دو عالم جنگی لباس پہن کر، اللہ کے حبیب علیہ السلام تیار ہو کر جب اندر سے باہر آئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تیار ہو جاؤ۔ تو ان صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ہم اپنی رائے کو واپس لیتے ہیں، آپ جس طرح چاہیں کریں۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہم مدینہ طیبہ کے اندر رہ کر مدینہ پاک کا دفاع کریں تو آپ کی جو مرضی ہے ہم اس طرح کریں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس وقت فرمایا کہ اللہ کا نبی جب جنگی لباس پہن لے تو پھر وہ اتارتا نہیں ہے، اب تمہاری جو خواہش تھی اسی کے مطابق ہم باہر نکلیں گے، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ اسلام کی یہ بقا کی جنگ ہے، اسلام کے دفاع کی جنگ ہے، اس کے اندر دشمن بھاری تعداد کے اندر موجود ہے، دشمن کے پاس سارے جنگی ساز و سامان کی تیاریاں موجود ہیں، لہذا جو بھی جنگ کا جب مارکہ پیش آئے گا تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر استقامت دکھانی ہے، ثابت قدمی دکھانی ہے۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ قافلہ صحابہ اکرام کا لے کر جو ہے وہ چل دیے۔ ان کے اندر عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین تھا وہ بھی موجود تھا، اور اس نے بھی کہا تھا کہ ہم باہر جا کر جنگ نہیں کریں گے۔ اس وقت تک اس کا نفاق ظاہر نہیں ہوا تھا، نفاق تو پہلے ظاہر ہو چکا تھا جب اس نے جو ہے وہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی تھی، لیکن پھر بھی اللہ کے حبیب علیہ السلام اس کو اگنور کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ 300 لوگ تھے، اس نے 300 لوگوں کا ایک باقاعدہ گروپ بنایا ہوا تھا، اور وہ ان کا وہ رئیس تھا، اور اس نے ان 300 لوگوں کو کہا کہ جس وقت محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ میدان احد کے لیے جنگ کے لیے جائیں گے تو جس وقت این میدان میں پہنچیں گے نا تو ہم جو 300 ہم واپس پیچھے پلٹ کے آ جائیں گے۔ انہوں نے ہماری بات نہیں مانی۔ یہ وہاں پر عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ، جن کے نفاق کو اس وقت اللہ نے ظاہر کیا، اور قیامت تک کے لیے پھر قرآن حکیم فرقان مجید نے کفر سے بھی بدتر نفاق کو قرار دیا، اور میں کہ جو منافق ہوگا وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوگا۔ فرمایا کہ وہ جو قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ منافقین کا جو ٹھکانہ جہنم کے اندر ہوگا وہ سب سے نچلے درجے میں ہوگا، اور اس کے اوپر کافروں کا درجہ ہوگا۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ اس حد تک، کیونکہ نفاق کس کو کہتے ہیں کہ انسان باہر سے کچھ اور ہو اور اندر سے کچھ اور ہو۔ تو وہ عبداللہ ابن ابی جب قافلہ روانہ ہوا صحابہ اکرام کا، میدان احد کے اندر پہنچ گئے، تو وہ جب وہ جنگ کا وقت آیا تو وہ اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر فرار ہو گیا، پیچھے ہٹ گیا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کوئی پرواہ نہیں، آپ فکر نہیں کریں۔ اس وقت 1000 لوگ تھے اور 300 یہ واپس بھاگ کے آ گئے، تو باقی کتنے بچے؟ 700۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ میدان احد کے اندر خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد میدان احد جو لوگ مدینہ طیبہ گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ سامنے احد کی پہاڑی ہے، بیچ میں مسجد احد ہے۔ یہ جو مسجد احد ہے یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر صحابہ اکرام کا جو ہے وہ لشکر موجود تھا سارا۔ پھر اس مسجد احد کے ساتھ جو حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے،
اس کے سامنے بھی ایک پہاڑی ہے. آپ جیسے مدینہ شریف سے جائیں تو دائیں طرف جو ہے وہ سامنے احد پہاڑ ہے، اور لیفٹ سائڈ پر بیہائنڈ جو ہے وہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کے بالکل سامنے، اور اسی طریقے سے یہ جو مسجد ہے وہ مسجد سے لیفٹ سائڈ پر بھی ایک پہاڑی ہے. اس پہاڑ کو جبل حنین کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جبل حنین کہتے ہیں. یہ جو پہاڑ تھا اس پر اللہ کے پیارے حبیب لطیف نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ صحابہ اکرام کو، حضور علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ صحابہ اکرام کی باقاعدہ ڈیوٹی لگائی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں خطبہ دیتے ہوئے اس مقام کے اوپر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ کچھ تیر انداز صحابہ اکرام جو تیر چلانا جانتے تھے، ان تیر انداز صحابہ اکرام کو بعض روایات کے مطابق ان کی تعداد 70 کے قریب تھی. ان صحابہ اکرام کو جو ہے حضور علیہ السلام نے اس پہاڑی کے اوپر تعین کیا. حضور نے فرمایا اس پہاڑی پر آپ رہیں گے، دشمن ادھر سے حملہ کر سکتا ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں ان کو تاکید فرمائی ہے کہ ہم جیتے یا ہاریں، ہمیں فتح ہو یا شکست ہو، کسی بھی حالت میں تم نے اس پہاڑ کو نہیں چھوڑنا ہے. اس طرف سے اگر دشمن حملہ کرے تو تم نے تیروں کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ دشمن کو جواب دینا ہے، اور اس پہاڑی پر تم نے قائم رہنا ہے. صحابہ اکرام کی وہاں پر ڈیوٹی لگ گئی. حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت کے اندر صحابہ اکرام کی وہاں پر ڈیوٹی لگ گئی. جب ڈیوٹی لگی اور پھر جنگ آگے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ اکرام، مولا کائنات حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور دیگر صحابہ اکرام جن کی تعداد تقریباً 650 کے قریب تھی، یہ وہاں موجود تھے. دشمن نے حملہ کیا، جنگ ہوئی، اور اتنی زبردست اور زوردار جنگ ہوئی کہ کفر کے پاؤں اکھڑ گئے، کفر بھاگ گئے، اور ان کو شدید قسم کی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، اور اپنا سامان چھوڑ کر بھاگ گئے. مسلمانوں نے فتح کا علم بلند کر لیا اور باقاعدہ مال غنیمت جمع کرنا شروع کر دیا. اب جس وقت فتح ہوئی مسلمانوں کو اور جنگ کے اوپر غلبہ مسلمانوں کو میدان احد کے اندر ملا، اس وقت جو لوگ جن صحابہ اکرام کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا تھا پہاڑی کے اوپر کہ کسی بھی حال میں تم نے اس پہاڑی کو نہیں چھوڑنا ہے، کہ چاہے ہمیں فتح ہو یا شکست ہو، تم نے اس پہاڑی کو نہیں چھوڑنا ہے، اور تا حکم ثانی. اب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے وہاں جو اس پہاڑی کے اوپر موجود تھے، وہ دیکھ رہے ہیں مسلمان جشن بنا رہے ہیں، میدان احد کے اندر کفر بھاگ چکا ہے، اور بھاگنے کے بعد مسلمان مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، اور نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند ہو رہی ہے، اسلام کی فتح کا علم بلند ہو رہا ہے. ان صحابہ اکرام میں سے بعض نے یہ رائے دی کہ اب تو کفر بھاگ چکا ہے، دشمن بھاگ چکا ہے، مال غنیمت جمع ہو رہا ہے، لہذا ہمیں بھی نیچے اتر کر مسلمانوں کی مدد کرنی چاہیے، اور مال غنیمت میں جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ جمع ہو کر جو ہے وہ جانا چاہیے. تو ان میں سے بعض صحابہ نے کہا کہ دیکھیں حضور علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اس مورچے پہ متعین کیا تھا، اور سرکار نے ہمیں وصیت اور نصیحت فرمائی تھی کہ ہم نے کسی حال میں اس پہاڑی کو نہیں چھوڑنا ہے. اب یہاں صحابہ اکرام کے درمیان کیا ہوا؟ اختلاف ہوا رائے کا، اور اس کو ہمارے مفسرین نے لکھا کہ یہاں پر صحابہ اکرام نے اجتہاد کیا. بعض صحابہ کے نزدیک یہ تھا کہ جنگ ہم جیت چکے ہیں اور مسلمانوں نے فتح کا علم بھی بلند کر لیا ہے اور مال غنیمت بھی جمع ہو رہا ہے، لہٰذا ہمیں بھی جا کر ان کے ساتھ شامل ہونا چاہیے. اور ان میں سے جس وقت صحابہ اکرام کی دو رائے ہوئی، تو جن کی یہ رائے تھی کہ ہمیں جانا چاہیے تو وہ اٹھ کر نیچے چلے گئے، اور جن کی رائے یہ تھی کہ ہم نے نہیں جانا چاہیے وہ وہیں پر رکے، وہ وہیں پر اسی پہاڑی پر رکے کہ ہم اس وقت تک نیچے نہیں آئیں گے. تو جب نیچے چلے گئے، اب دشمن نے کیا کیا؟ دشمن نے اس پہاڑی سے جس طرف سے وہ پسپا ہو چکے تھے، دوسری پہاڑی سے انہوں نے چکر کاٹ کر اسی پہاڑی سے جس کے اوپر سرکار نے 70 تیر انداز بٹھائے تھے کہ آپ نے کسی حال میں اس پہاڑی کو چھوڑنا ہے، کیونکہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے کہ دشمن کو کیا ہو
جو ہے وہ اس طرف سے حملہ کر سکتا ہے، تو جس وقت دشمن نے دیکھا کہ یہ پہاڑی اب خالی ہو چکی ہے اور یہاں سے بھی صحابہ اکرام نیچے والے غنیمت جمع کرنے کے لیے چلے گئے ہیں، تو انہوں نے اس پہاڑی سے دوبارہ حملہ کیا۔ اب جب دوبارہ حملہ کیا تو وہاں جو موجود صحابہ اکرام تھے وہ ان کا مقابلہ کرتے رہے، کرتے کرتے سارے کے سارے وہاں پر شہید ہو گئے۔ پھر وہاں سے اس پہاڑی سے جب دشمن نے دوبارہ حملہ کیا تو وہ حملہ اتنا زوردار تھا کہ صحابہ اکرام کو سنبھلنے کا موقع نہ ملا، ان کے پاؤں اکھڑ گئے، حتیٰ کہ صحابہ اکرام زخمی ہوئے، بہت سارے صحابہ اکرام شہید ہو گئے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ ایک تیر آ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کو لگا، حضور علیہ السلام کا ایک دانت مبارک بھی شہید ہو گیا، آپ کے چہرہ مبارک سے خون بھی نکل آیا، اور مسلمان جو ہے وہ ایک پہاڑی کے نیچے آ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑی کے نیچے آ کر جو ہے وہ آپ نے ایک پہاڑی کے اوٹ کے اندر آ گئے، اور اس پہاڑی کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اپنا سر لگایا نا، تو وہ جو پہاڑ تھا احد کی پہاڑی کی ایک حصہ تھا، جیسے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اس پہاڑ میں لگا نا، تو وہ پہاڑ روئی کی طرح نرم ہو کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے باقاعدہ تکیہ بن گیا۔ تو اب مسلمانوں کو وہاں پر شدید قسم کی ہزیمت اٹھانی پڑی، قدم اکھڑ گئے، شدید قسم کی جنگ ہوئی، 70 کے قریب صحابہ اکرام وہاں پر شہید ہوئے۔ اب یہ آزمائش اللہ کی طرف سے کیوں آئی صحابہ پہ کہ ان سے یہ معمولی جو ہے وہ یہ تھوڑی سی ان سے اجتہادی خطا ہوئی کہ سرکار نے فرما دیا تھا کہ بھائی کسی بھی حال میں تم نے اس پہاڑ کو چھوڑنا نہیں ہے۔ تو اب انہوں نے جب جیسے ہی بعض صحابہ اکرام وہاں سے نیچے آ گئے، انہوں نے سمجھا کہ فتح ہو گئی ہے، تو اب یہاں سے جو صحابہ اکرام کو دوبارہ ہزیمت اٹھانا پڑی، نقصان اٹھانا پڑا، تکالیف اٹھانی پڑی۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام بھی اس کے اندر پھر وہاں پر شیطان نے وار کیا، شیطان نے یہ وار کیا کہ شیطان نے یہ خبر پھیلا دی کہ نعوذ باللہ من ذالک حضور علیہ السلام کے بارے میں کہ آپ کو بھی شہید کر دیا گیا ہے اور آپ جو ہے وہ فوت ہو گئے ہیں۔ اور جب یہ خبر پھیلائی گئی تو یہ خبر اس طرح جنگل کی آگ کی طرح پھیلی ہے کہ بعض صحابہ اکرام جو دوسرے محاذوں پر لڑ رہے تھے، ان کے کان میں جب یہ خبر پڑی کہ حضور نبینا علیہ السلام شہید ہو گئے، تو ان میں سے بھی بعض صحابہ اکرام بالکل وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم یہ کیا ہو گیا، تو وہ بھی جو ہے وہ پریشانی کے عالم میں پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے کہ جب سرکار شہید ہو گئے تو ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے پھر چند لمحوں کے بعد پھر جب اللہ کے حبیب علیہ السلام اور صحابہ اکرام اللہ کے حبیب علیہ السلام کی طرف سے دفاع کرتے رہے، اور پھر اس جبل روماتا بھی اس کو بولتے ہیں اور جبل اونین بھی اس کو بولتے ہیں، جس کے اوپر صحابہ اکرام کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا تھا۔ تو پھر اس کے بعد اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جو ہے وہ بعض صحابہ وہ تھے جنہوں نے 70 زخم اور 70 تیر اپنے سینوں کے اوپر کھائے، سرکار کی طرف پڑنے والے تیروں کو اپنے سینوں کے اوپر کھایا، اور بڑا سخت ایک معرکہ تھا۔ اور اس آزمائش سے پھر کفر جو ہے وہ چلا گیا، انہوں نے خوشیاں منائی ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ صرف صحابہ اکرام کی اس معمولی سی سوچ کے اوپر، معمولی سی بھول کے اوپر اور اس اجتہادی خطا کے اوپر صحابہ اکرام کی کتنی بڑی مسلمانوں کو ہزامت اٹھانی پڑی، لیکن اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جو ہے وہ پھر جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس غزوے کے اندر خواتین بھی شریک ہوئی ہیں، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اور بہت ساری خواتین اسلام جو مشکیزیں بھر بھر کے پانی لا کر جو زخمی صحابہ اکرام کو پلاتی تھی، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا زخم مبارک دھویا گیا، آپ کے دانت مبارک سے جو خون احد کے میدان کے اندر بہہ رہا تھا وہ بند نہیں ہو رہا تھا، مولا کائنات آپ کے زخم کو دھو رہے تھے، سیدہ کائنات آپ کے زخم کو دھو رہی تھی۔ پھر مولا کائنات نے سیدہ کائنات سے فرمایا کہ آپ ایسا کریں کہ جو کھجور کی جو چٹائی ہے اس چٹائی کو جلاؤ۔ اس چٹائی کو جلایا گیا، جلانے کے بعد جب اس کی راکھ بنی تو اس کی راکھ کو حضور نبینا علیہ السلام کے دانت مبارک پر لگایا گیا، تو پھر آپ کا خون رک گیا۔ اس جنگ کے اندر حضور علیہ السلام کے پیارے چچا جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بھی شہادت ہوئی،
اور سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس جنگ کے اندر جواں مردی کے ساتھ لڑے اور پھر آپ کو شہید کر دیا گیا. تو اس موقع کے اوپر جو 70 صحابہ اکرام شہید ہوئے پھر ان کی تدفین کی گئی. دو صحابہ کو ایک ایک قبر کے اندر رکھا گیا. 5 صحابہ اکرام وہ تھے کہ جس میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ جس وقت وہ شہید ہوئے تو ان کے جسم پر صرف ایک چادر اور وہی چادر ان کا کفن بنا ہے. اس کو اگر سر کی طرف رکھتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے، پاؤں کی طرف رکھتے تو سر ننگا ہو جاتا. تو حضور علیہ السلام نے اس چادر کو ان کے سر کی طرف رکھا اور ان کے پاؤں پر باقاعدہ جو ہے وہ ازہر کی گرین گھاس جو ہے وہ ڈال کر ان کے پاؤں کو کور کیا گیا. اور پھر سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور اللہ نبینا علیہ السلام کے عظیم چچا تھے، جو ہے وہ بھی اس کے اندر شہید ہوئے. اور پھر اس مقام کے اوپر صحابہ اکرام پر جب ایک بڑی عجیب و غریب کیفیت طاری ہوئی، وہ صحابہ اکرام جنہوں نے جو ہے وہ سرکار کے کہنے کے مطابق بھی اس پہاڑی کو چھوڑ دیا تھا، وہ اپنے اس حکم کے اوپر نادم اور شرمندہ تھے. کچھ صحابہ وہ تھے کہ جب ان کے کان کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی آواز پڑی تو وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے، تو وہ بھی اس عمل کے اوپر شرمندہ تھے. صحابہ اکرام کثرت سے استغفار کرتے اور روتے اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں، اب چونکہ ان کی نیت ٹھیک تھی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم فرقان مجید کی آیت نازل کر کے فرمایا کہ خدا نے ان کو معاف کر دیا. اللہ نے ان کی معافی کا اعلان کر دیا ہے اور خداوند قدوس نے ان کو معاف کر دیا. جو شہید ہوئے ان کے بارے میں قرآن حکیم فرقان مجید میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اور مسلمانوں کو تسلی دی. اور اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں جو ہے وہ جہاد کرتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیں اور اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں یا قتل کر دیے جائیں، اللہ فرماتا ہے کہ ان کو تم مردہ گمان بھی نہ کریں، ان کے متعلق سوچو بھی نہیں کہ وہ مردہ ہے. کیوں؟ فرمایا کہ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اللہ ان کے رب کے ہاں ان کو رزق دیا جاتا ہے. پھر اس جنگ کے اندر حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا گیا، آپ کے جسم کا مسئلہ کیا گیا اور آپ کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچائی گئیں. آپ کا کلیجہ مبارک، آپ کے کان اور ناک اور آنکھیں اس طرح دشمنوں نے نکالی تھی انتقاماً، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے قریبی رشتہ ان کا تھا. تو انتقاماً انہوں نے آپ کو جو ہے وہ اذیت پہنچائی، دکھ پہنچایا، تاکہ ان کو تکلیف پہنچنے سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچے گی. پھر اسی طریقے سے حضرت عبداللہ، ایک حضرت جابر کے والد، وہ اس کے اندر شہید ہوئے. اسی طریقے سے 70 کے قریب صحابہ اکرام اس کے اندر شہید ہوئے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم فرقان مجید میں ان کی عظمتوں کو نازل کرتے ہوئے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں ان کو مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہیں. بل احیاء، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی زندگی عطا فرمائی ہے کہ لا تشعرون، تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ نے ان کی پاکیزہ زندگیوں کو بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان کے پاکیزہ عمل کو بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانیوں